بلکہ حافظ صاحب ہی سے ہم آغاز کریں گے تاکہ ان کو ٹائم ہم زیادہ دیں، ہمیشہ ہم انہیں ٹائم کم دیتے ہیں، تو بس اس کے بعد آپ اور حضرت صاحب تلاوت کلام مجید کے لیے میں درخواست کروں گا۔ اس آپ کی اسی مسجد کے امام بھی ہیں، استاد بھی ہیں، جناب قاری محمد عمران صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام لا ریب سے آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. تلاوت کلام لا ریب سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جو حضرات
اس انتظار میں تھے کہ محفل پاک کا آغاز ہو اور ہم مسجد میں تب جائیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ سلسلہ نعت خوانی جو انشاءاللہ طویل دورانیے کا نہیں ہوگا، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جب حضرت صاحب تشریف لے آئیں تو ان کے سامنے پھر میں آپ کو یہ کہتا رہوں کہ یوں بیٹھنا ہے۔ شاہ جی آپ آگے آ جائیں، مہربانی، کہ یوں بولیں تو پھر اس کا میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر اس جملے سے بھی مجھے سخت نفرت ہے کہ آپ ایسا بولیں تاکہ حضرت صاحب کو پتہ چل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کہ حضرت صاحب کو پتہ چل جائے ہم تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں، ایسے زور سے بولیں کہ حضرت صاحب کو پتہ چل جائے۔ ہماری یہ محفلیں حضرت صاحب کے لیے نہیں ہوتی، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ تو یہ جملہ بالکل نہیں بولنا، ایک، اور دوسرا اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ آج کی اس محفل کے نقیب جو ہیں وہ محمد نثار نوری صاحب نہیں ہیں، وہ علامہ شکیل احمد چشتی صاحب ہیں۔ بنتی ہے سبحان اللہ۔ اچھا، تو میں اب انہی سے، بلکہ میں ابھی نعت خان کو دعوت دے دیتا ہوں، حافظ مدثر شاہین کو پھر دعوت آپ دیں گے۔ میں ملتمس وہ ہونے لگا ہوں نعت کے لیے، لیکن قبلہ شکیل صاحب بھی، علامہ فاروق عظمت صاحب بھی، اور میرے بڑے بھائی جان علامہ محمد صفدر علی شاکر صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ نام ایسا ہے جو حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے سننے کے لیے علماء کی کثیر تعداد بغیر دعوت کے ہمارے بہت سارے لوگوں نے آج رابطہ کیا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ہم بھی آئیں گے، اگرچہ میں دعوت نہیں دے سکا اپنی مصروفیت اور بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر بھائی جان، تو میں انتہائی مختصر سے ٹائم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے اسی مسجد کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، حافظ حمزہ، وہ تشریف لاتے ہیں، 5-7 منٹ میں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اس کے بعد علامہ پروفیسر شکیل احمد چشتی صاحب وہ حافظ مدثر شاہین صاحب کو دعوت دیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ اتنے ٹائم میں حضرت صاحب کو کھانا کھلا کے حافظ صاحب کی نعت مکمل ہونے تک انہیں یہاں لے آؤں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک باری سارے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، او بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا سرگی دا تارا کو سبحان اللہ، بلند آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ سرگی دا تارا سرگی دا تارا سرگی دا تارا کملی والڑیا
کملی والڑیا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام آپ سب کی سماعتوں کے لیے سب کو آتا ہے, سب پڑھئے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. شیر غرور خوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور خوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو ہجر بن کر خیال آیا کمال آیا. اور لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے ہے تیرا پہرا. لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے ہے تیرا پہرا. نبی کے دشمن پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا. نبی کے دشمن پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا. نبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان آج کافر بھی جن سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. اور حسین ابن علی کا نعرہ زباں پہ آیا تو دل پکارا. حسین ابن علی کا نعرہ زباں پہ آیا تو دل پکارا. کیا نبی کا پیارا کمال آیا کمال آیا کمال آیا. نبی کا پیارا کمال آیا کمال آیا کمال آیا. آخری شعر. نبی تو سائیں سبھی
خیالات ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ورفعنا لك ذكرك۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میں تقریر کرن کوئی نہ آیا، دعوت ہی دینی تے تسی یہیں ڈر گئے ہو کہ گویا میں تقریر کرن لگا۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اب آپ عزیت شام بڑے خوبصورت انداز میں یہ محفل پاک جاری و ساری ہے، اور قبلہ برادر عزیت شام حضرت علامہ مولانا محمد نثار احمد نوری صاحب کے اس پروگرام کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وقت کا کیا خوبصورت جامعیت کا سلسلہ ہے، اور بالکل بندہ تر و تازہ ہے، اور وہ ایک نعت کے بعد خطاب شروع ہونے والا ہے۔ میں جتنے دوست تشریف لائے ہیں سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے، جمیع علماء کرام، میں تمام کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بس اسی پیغام کے ساتھ میں حفظ صاحب کو دعوت نعت عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا خاص کرم ہو تو نعت ہوتی ہے، خدا کا خاص کرم ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے شاہ امم ہو تو نعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہیں کرتا تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ اس مالک کا کرم ہے، اس مالک کی عطا ہے، وہ جس کو اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اب عزیت شام میں وقت کو ضائع کیے بغیر بڑے ادب سے گزارش کروں گا، میرے بڑے محترم جناب حافظ محمد مدثر شاہین صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام الاسلام۔ تمام احباب محبت ذوق شوق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب کا رسوا کب کا رسوا کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھے سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا، بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، اور ہر ایک ساتھ جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس
جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا کہ شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا علامہ پروفیسر نجیب الرحمان شاکر صاحب پاکستان سنی تحریک راولپنڈی کے علامہ شوکت نقشبندی صاحب پاکستان سنی تحریک کے ہی مرکزی رہنما علامہ عمران نظامی صاحب برادرم علامہ قاری خلیل الرحمان صاحب بہت سارے علماء کرام اور دور و نزدیک سے جو لوگ تشریف لائے میں سب کا شکر گزار ہوں چند لمحوں میں حضرت صاحب آپ کے سامنے موجود ہوں گے مجھے اشارہ مل چکا ہے وہ ہماری عملی زندگی کے جو ہماری کمیاں یا کوتاہیاں ہیں دور حاضر میں حضرت صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان بیماریوں کا علاج بھی اپنی میٹھی زبان سے فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس بھی عالم دین کو دعوت دیں تاکہ ہماری وہ اصلاح ہو سکے میں اپنے تمام یہاں کے علماء کے ساتھ ساتھ یہ
کنجوسی ہوگی اگر میں شکریہ ادا نہ کروں محترم علامہ برادرم طاہر اقبال چشتی صاحب کا، جنہوں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ہمیں ٹائم لے کر دیا، اور ٹائم لینے کے حوالے سے اور اس کے بعد تمام تر رابطے کی جتنی ذمہ داریاں رہیں وہ ان کی ہی رہیں، اور انہوں نے بآحسن اور بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ہمیں بار بار ڈاکٹر صاحب کو یا وہ تسلی ہوتی ہے، کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے، آپ تشریف لا رہے ہیں، تو ہمیں ایک ذرہ برابر بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہونے دی، پریشانی نہیں ہونے دی۔ یہ طاہر اقبال صاحب، یہ ان کا خاصہ ہے، اور پاکستان سنی تحریک کا بالخصوص، کہ ہمیشہ ہماری اس مسجد، ہماری محافل، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ اسی طرح سرپرستی فرماتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت علامہ قبلہ پیر غلام محی الدین سلطان صاحب زیدہ شرف ہو و اقبال ہو، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، وہ علیل ہیں۔ تو ہماری دعوت تھی، وہ اپنی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، لیکن ان کی نمائندگی کے لیے محترم صاحبزادہ علامہ جمیل احمد صاحب نقشبندی آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حضرت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، اپنی نمائندگی کے لیے علامہ صاحب کو بھیجا ہے۔ علامہ محمد صفدر علی شاکر صاحب جو میرے بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مرحلے میں رہنمائی فرماتے ہیں، وہ بھی بر وقت یہاں پر تشریف لا کر انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ جو خالی جگہ رکی ہوئی ہے، یہ صرف حضور قبلہ کے تشریف لانے تک ہے۔ آپ جوں ہی اندر تشریف لے آئیں گے، فوراً آپ حضرات کو اجازت ہے، پھر اس جگہ کو کور کر لیجئے گا، آگے آگے آ جائیے گا، تاکہ باہر ٹھنڈک بھی ہے، جو لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں یا باہر بیٹھ کر محفل سماعت فرما رہے ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی اندر جگہ جو ہے وہ بن سکے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تشریف نہیں، بولنا نہیں، بولنا نہیں، بولنا نہیں، بولنا نہیں، بولنا نہیں۔ جی جی جگہ دیں بھائی، یہ ویڈیو کے لیے اس سائیڈ پہ جگہ ہے، اس سائیڈ پہ جگہ ہے، ادھر آ جائیں، بولے نہیں جی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منت نہیں ہوتی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس میرے اور حضرت صاحب کے درمیان صرف ایک نعرے کی تاخیر ہے بس۔ طاہر بھائی کا میں نے شکریہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ادا کیا ہے، پاکستان سنی تحریک کا، اور آپ کا بالخصوص تمام علماء کا۔ نعرہ تکبیر، ٹھیک ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اب آپ موجود ہیں، اب ہماری ٹائم کی پابندی نہیں، کیونکہ یہ ہمارا مرکزی پروگرام ہے۔ ہاں، ہم اس چیز کے پابند تھے کہ بلا تاخیر ہم مائک آپ کے حوالے کریں۔ نعرہ حیدری، جی نہیں ایسے نہیں،
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹھیک ہے جی سستی والا نہیں پڑھنا عشق و محبت والا پڑھنا ٹھیک ہے جی کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں اوپر نہ دیکھیں نیچے نہ دیکھیں آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں کوشش کریں آپ بھی انہی کی جانب توجہ رکھیں ٹھیک ہے اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو پیچھے دیوار ہے نا یہ آپ کی اور میرے لیے ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو وہ نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ دیواریں آپ کی اور میرے لیے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے لیے ایسی کوئی دیوار نہیں ہے حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کو تو اللہ نے وہ طاقت عطا کر رکھی ہے آپ تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے دیکھ کے جنتوں کی خبریں دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ مدینہ پاک سے جو ہے نا یہ جنت کی مسافت بہت زیادہ ہے مدینہ پاک سے سیالکوٹ کی مسافت تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں حباب سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں چلو یار یہ ہمارے ایمان کا ذوف ہے کہ ہم نے پنڈی سے یا سیالکوٹ سے مدینہ دور کر دیا عاشقوں کے لیے کوئی دور نہیں ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے عاشقوں کے لیے نہیں دور ہم نے دور کر دیا حضرت یہ ہمارے ایمان کا ذوف ہے حضرت لیکن میں احباب سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں چلو یار ایک تہاڈی مان لئی کہ پنڈیوں مدینہ دور ہے پھر ایک ساڈی مان لو
کہ مدینے تو پنڈی دور کوئی نہیں جی ہے، مدینہ پاک سے نہیں پنڈی دور کوئی بھی. یہ ماشاءاللہ ہمارے نظامی صاحب بیٹھے ہیں، تو انہی کے چلو میں حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں تھے اور اس وقت حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا، اور اب کر کیا رہے تھے کہ بار بار نا زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے. جیسے ہم چلتے ہیں نا تو پورا پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، بعض دفعہ کچھ اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے، کیچڑ ہو کچھ، تو ہم بھی پنجہ رکھتے ہیں، ایڑی نہیں رکھتے کوئی. تو حضرت کیا کرتے تھے، اب پنجہ رکھتے تھے لیکن ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، اور یہ بار بار آپ کر رہے تھے اس کو. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا حضور کی کرنے دے. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا جذب کم ہوا، آپ آ کے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے تو سارے مرید حاضر خدمت ہوئے. آ کے عرض کرتے ہیں حضور آگے ایک راز کھلا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ خانقاہ کے وسط میں تھے اور بار بار زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا. یہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کے فضل و کرم پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. اگر ان کے نظام الدین کا یہ حال ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اگر ان کے نظام الدین کا یہ حال ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بس یہ حضرت یہ دن بدن ہمارے ایمان میں ذوف آتا جا رہا ہے، یہ دور 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 ہی ہوتا جا رہا ہے. اس دور کو ختم کریں حضرت، وہ دور نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو ہماری جانوں سے بھی ہمارے قریب ہے. ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو صحیح ہے. یہ میں جب پڑھتا تھا نا جامعہ لاہور نظامیہ میں، تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دوستوں کا ساتھ عطا فرما دے. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. اب تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے حضرت کسی سیاسی بندی سے یاری لگ جائے. چھڑو یار کی کرنا جے لا کے لانی یہ تے اللہ اور اللہ دے رسول اور انہوں نے غلامان اللہ ہو. دیکھو تو صحیح حضرت، اور میں آپ کو یہ حق اور سچ کہہ رہا ہوں حضرت، ان کی یاری آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گی، قبر میں بھی دے گی، حشر میں بھی دے گی حضرت. یہ بڑا فائدہ دے گی. تو حضرت سے میں نے بڑا کچھ سیکھا حضرت. آپ کی بڑی شفقتیں رہیں، آپ کی بڑی محبتیں رہیں، کیونکہ حضرت کا ڈیرہ قبرستان میں تھا. اور قبرستان میں بھی حضرت کا ڈیرہ اس طرح نہیں تھا کہ تھا ہی کچھ نہیں تو قبرستان میں جا بیٹھے، نہیں، حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. حضرت بڑے امیر کبیر آدمی تھے آپ. بس وہ آپ کی کسی مجذوب سے دوستی تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو، جو خود الجھ چکے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں بھی الجھا دیں گے. سالکین کی صحبت اختیار کرو حضرت. بس وہ جس دن وہ مجذوب موج میں آیا پھر اس نے بھی مجذوب کر لیا حضرت. میرا جو گھر تھا وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا، گلی کے اندر جا کے. اور میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا 2.5 مرلے کا، اور حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ اوپر تھا، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. حضرت آپ نے تقریباً 17 سال اس قبرستان میں گزارے. میرا بڑا پیار تھا. ایک دن میں جو ہے نا جون کی گرم دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھ کے نا گھر جانے کے بجائے حضرت کے پاس آ بیٹھا. تو اتنی شدید گرمی تھی، حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا. اور کیونکہ حضرت کا گھر بالکل اوپر تھا تو حضرت کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا، تو اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو ایویں میں عالم تصور میں نے کہا لے یہ بابے نے کی کیتا ہے، ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ بیٹھا. تو یہ حضرت کی محبت تھی، جو بات میرے دل میں تھی وہ میری زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت سے یہ سوال کر دیا. مجھے آگے سے فرماتے ہیں مولوی جی پھر انہیں ساڑی گل دا بھی جواب دو. میں جناب فرمان لگے جڑا ٹھنڈا کمرہ دسنڈے دے ہو اے تے دسو اخیر چھڑ کے آنا کتے. تو ظاہر سوال کو مشکل تو نہیں تھا حضرت. میں نے کہا حضور ایتھے ہی آنا. تے فرمان لگے یار 4 منڈے ہیں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے.
اور میں حضرت اتنی دور چل کے آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے نا، یہ حضور نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، آپ نے تو معاشرت کو پسند فرمایا۔ بس حضرت جی جاتے جاتے اتنا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا جاؤں گا، جہاں بھی رہو حضرت جی، بیریا میں رہو، سٹی ہاؤسنگ میں رہو، اسلام آباد میں رہو، راول پنڈی میں رہو، کوٹھی میں رہو، بنگلے میں رہو، مکان میں رہو، جہاں بھی رہو، بس یاد رکھنا جانا قبرستان ہی ہے، بس اس کو بھولنا نہ۔ اور حضرت جی خرابیاں شروع تب ہوتی ہیں جب بندہ بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے، آپ بازار میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ بڑا قدآور جانور ہے، اگر اونٹ ہاپے سے باہر ہو جائے تو اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ نے اکثر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہیں، جب اونٹ ذبح کرنے کے لیے کو اناڑی کسائی آئے تو پھر کیا تماشا لگتا ہے وہاں، بہت قد کا جانور ہے وہ، ہاپے سے باہر ہو اس کو سام بھی کوئی نہیں سکتا۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عمر کی شان یہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ لی، وہ کھڑا ہو گیا، اور لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں نہ کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے کچھ کہا اس کے کان میں، آپ تو کہہ کے چلے گئے، تو لکھا ہے کہ وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا ہو گیا، وہاں سے ہلا نہیں، وہاں ہی بیٹھ گیا، اور پھر وہاں بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بھوک سے۔ اب بازار والے نے تو دیکھا تھا، اور سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں حضور اونٹ دے کانچ آکھیا گیج، وہ آپ تشریف لے آئے، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، عرض کی امیر المومنین آپ کو اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد۔ حضور اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور آپ تو کچھ کہہ کے چلے گئے، وہ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گیا اور وہاں ہی مر گیا۔ تو جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا، میں اس کا پنجابی میں یہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا، او اینی ات کن چکی مرنا نہیں یاد، اسی حضرت جی ہاتھ تائیں چکی ہے کہ سانو مرنا نہیں یاد، کہ سانو مرنا یاد ہوئے نا تو اسی تیاری کریے۔ میں نے نیا گھر لیا، میں نے کرائے پہ ہی حضرت، پتہ نہیں میرا کوئی بھی، تو میرے گھر کے نا بالکل سامنے گھر بن رہا تھا، تو وہ جو جس کا گھر تھا وہ بھی میرے جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے آتے جاتے تقریباً دن میں کئی بار ان سے ملاقات ہو جاتی، تو میں نے ان سے کہا میں حضور آج کل بڑیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہو، فرمان لگے حضرت ظاہر ہے آ کے رہنا ہے نا، تو پھر میں اتنے کھلو کے تیار کرانے نا، تو میں نے کہا بندیا ہوا اے تیرا وہم ہی ہے کہ تو رہنا ہے، بھائی پکا تو نہیں پتا کہ آگے رہنا ہے، یہ تو مالک کی ذات جانتی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کیا حکم الہی آ جائے حضرت۔ لیکن چلو اگر رہنے آ بھی جائے تو کون سا رہنا حضرت جی، 10 سال رہ لے گا، تقریباً ان کی 55-60 سال عمر ہے حضرت، 10 سال رہ لیں گے، 20 سال رہ لیں گے، 30 سال رہ لیں گے۔ انہوں نے کہا یہی یار جتنے 20-30 سال رہنا ہے سارا دن کھلو کے تیاری کروان دے، تو حضرت وہ کور جتنے جا کے پتہ نہیں کنی دیر رہنا ہے انہوں کدی ویکھیا ہی نہیں جا کے۔ ہاں یار کبھی کبھی جایا کرو یار، کبھی کبھی جایا کرو، جا کے دیکھا کرو حضرت، اتھے دی تیاری کروائیے جا کے۔ اور بس اتنی گزارش کروں گا جب جانا نا قبرستان تو جانے سے پہلے فون بند کر دینا، نہیں تو اس نے آپ کو وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنے دینا، فون بند کر کے بیٹھ جانا، پھر دیکھنا قبروں کو، پھر اس کے بعد جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں پھر ان کو دیکھنا حضرت، یا تھے آگے کڈے کڈے بڑے چودھری لیٹے نہیں، جہاں کہیں بھی رہو حضرت اللہ آپ کو خوب عطا فرمائے، بس قبرستان کو نہ بھولنا حضرت۔ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی ہمیں بڑے وہم پڑ گئے ہیں، کیا عثمان غنی سے بھی زیادہ کچھ شان والا آنا ہے حضرت؟ آپ کے لیے تو لکھا ہے کہ آپ جب کبھی تشریف لے جاتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک آپ کے آنسوں سے تار ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے زیادہ طاقتور نسبت ہے کسی کے پاس؟ اور آپ تو 2 نوروں والی سرکار ہے، آپ تو 2 نوروں والی سرکار، ہمیں کیا مل گیا یار؟ کون سا ہمیں کوئی چٹ دے دی ہے کسی نے؟ میں کہتا ہوں اگر دے بھی دے تو اس کی چٹ کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے حضرت، آپ تو اشرا مبشرہ میں سے ہیں، کتنا روتے تھے۔ کسی نے کی امیر المومنین آپ قبر کو دیکھ کے کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جایا کرو حضرت، جایا کرو۔ بڑا اچھا جواب تھا ان کا حضرت، فرمان لگے 4 مونڈیاں تے آنا سی، اسی آپ پہ ہی آ گئے، میں آپ کو قطع نہیں کیونکہ میں خود نہیں، میرے کپڑے آپ کے سامنے، میں اللہ کا دیا ہے، میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں آپ کو کیوں ایسی کو بات سکھاؤں؟ بس یہ کہوں گا اتنی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ہیں حلال کے حضرت،
یہ میں نے حلال کی پہنی ہے، بس اتنی کوشش کی ہے، بس نہ بھولیں حضرت۔ اور پھر خواجہ غلام فرید نے کمال لکھا، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی۔ ہاں حضرت جی، بیریا ٹاؤن سٹی ہاؤسنگ، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا۔ یہ آپ کو تو نہیں، میں نوید بھائی، نوید قادری صاحب میرے محسن ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، UMT یونیورسٹی، میں نے کچھ سال پڑھایا ہے وہاں۔ پھر ظاہر ہے حضرت جی دو کام نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، یا یہ کر لو یا وہ کر لو، تو پھر بس اب تو یہی کر رہے ہیں حضرت جی۔ تو میں ایک دن نا وہ UMT سے لیکچر دے کے نکلا، 2 سڑکیں میں نے کراس کی، جو ہے نا سڑکیں یہ جانے والی سائڈ ہے، یہ آنے والی، اس سائڈ پہ یونیورسٹی ہے، میں نے کراس کر کے اپنی سائڈ پہ آ گیا۔ تو تھوڑا سا آگے جا کے نا فروٹوں کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں 4-5، اور ریڑیاں ساری فیکٹری آنرز کے لیے، بڑے لگژری مہنگے فروٹ بیچتے ہیں حضرت جی۔ اور میں چلا جا رہا تھا تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی عورت اور اس کے ساتھ 2 بچے، ایک ادھر ایک ادھر، مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا، یہ سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتہ ہے سیب سردیوں کا پھل ہے، گرمیوں کا سیب کو اتنا نہیں اچھا ہوتا، سردیوں میں آتا ہے لال رنگ کا کالا کلو، بہترین سے۔ اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی میں نے نہیں بتایا۔ جب میں ان کے قریب آیا تو جو میرے کانوں میں بچے کی، آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں، تو میں جب قریب آیا نا تو میرے کان میں بچے کی آواز پڑی، جو ماں کا ہاتھ کھینچ کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی سیب ہی لے دیں، میں کبھی سیب ہی نہیں کھاتا ہے۔ ہاں آپ کبھی باہر نکلیں آپ کو پتہ چلے لوگ کس کس سال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یار جس بندے کی 12-13 ہزار تنخواہ ہے، اس نے کہاں سے سیب کھانا ہے یار، اس نے کہاں سے کھانا؟ ہم تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے یار۔ کسی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا نعمتاں کھا کھا کے دند ٹوٹ گئے نے، زبان یہ بھی ناشکری تے لگی ہے۔ نکلو تو صحیح حضرت باہر، آپ کو پتہ لگے لوگ کس حال میں آج بھی اپنا وقت گزار رہے ہیں، لوگ کس حال میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اچھا وہ ماں کھڑی ہو گئی، اب میں بھی کھڑا ہوں، تو سیب کی ریڑھی کو بڑی حسرت سے دیکھ کے کہتی ہے پترا رات دی روٹی پک جے تے بڑی گل ہے، سیب آپ پھر تین کدی لے داں گے۔ بڑا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے، جانا ہے میاں جی، رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ اور پھر کمال کی بات ہے جہاں جانا ہے نا، یہ جو آپ نے اور میں نے یہ جھوٹے وہم پال لی ہیں نا، یہ تو وہاں چلنا ہی نہیں کوئی بھی۔ میں تو ہی آکھو تھے بھی میں جا کے آکھاں گا میں نون لیگ دا ہوں، تو انہوں نے کہنا سانو کی آکھنے اور ٹنگے دے نہیں آتے نہیں ٹنگیے نال، جی میں PTI دا ہوں، جی میں پیپل پارٹ، بھائی یہ کوئی پتہ شتہ نہیں وہاں چلنا ہے، وہاں ایک ہی پتہ چلنا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ انہیں کہنا ہے 10 ساڑھے مبود ہیں کہ نہیں ہے، سانو نہ دس کوئی، تو باجوائیں تو کمڑیں تو جاٹیں تو باٹیں تو رائیں، سانو نہ دس کوئی، کہ تو میرے بلے شاہ دی گل نہیں سنی اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھ رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی جہاں کہیں بھی رہیں اس کو نہ بھولیے گا حضرت جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون والیہ المصیر۔ اب بس اس کو نہ بھولنا، جہاں کہیں بھی رو، خرابی آنی تب ہے حضرت جب بھول جانا ہے۔ پھر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پھر لکھا نا، آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، بھئی رنگ ہے نا مالک کے، اگر یہ کوٹ پہن کے مٹی کو وہم پڑ گیا تو یہ مٹی کا وہم ہے تو مٹی ہے حضرت۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں حضرت جی کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت، سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، اور جو شیشے کے دھوکے میں آیا وہ گیا، پھر حضرت وہ گیا کام سے، کبھی اس کے دھوکے، یہ جھوٹا ہے حضرت بہت بڑا۔ کوئی گھڑی پہننے سے یہ نہیں کو مٹی مٹی نہیں رہے گی، مٹی پھر بھی مٹی ہے، ویک فریدا مٹی پھلی ہے۔ لیکن حضرت جی یہ حقیقت ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔ ہاں حضرت جی آپ دیکھ نہیں رہی آج مٹی کو کتنا غصہ آ رہا ہے، مٹی کتنی لڑاکو ہو گئی ہے، مٹی نے گریبان پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا، مٹی کی تاثیر تو ٹھنڈی ہے،
اور مولانا روم نے حضرت باقاعدہ اس کو حکایت کیا حضرت. اب فرماتے ایک دن کسی نے زبان حال سے گھڑے سے پوچھا, اس نے کہا گھڑے آیا تے دس تو ایڈا ٹھنڈا کیوں نہیں, پھر جڑی شاید تیرے جپا وہ بھی ٹھنڈی اور بغیر کسی وسیلے کے سبب کے وہ بھی ٹھنڈی ہے, کیا یہ تو اتنا ٹھنڈا کس طرح ہو گیا؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آگے سے گھڑے نے زبان حال سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی گل سن, جدا کل مٹی جدا اج مٹی جدا آنے والا کل مٹی تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تھے اور کی ہونا ہے. یہ مٹی اتنی گرم کیوں ہو گئی ہے؟ اس مٹی کو بات بات پہ اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی بھول گئی ہے کہ میں مٹی ہوں. اور میں نے حضرت جی بڑے دن خود سے سوال کیا, یار مٹی یہ خرابی کتوں ہوئی آ کے؟ پھر اس کا جواب مینوں یہ ملیا کہ مٹی نے خرابی نہیں کی تھی, جڑا مٹی دے نال لگدا ہے نا, چودھری صاحب, گجر بادشاہ, وٹ صاحب, میاں صاحب, گھومن صاحب, وڑیچ صاحب, یہ خرابی ہے کردا ہے. یا گھومن بٹ چھٹ رائی لا چھڑو تو پھر مٹی رہ گئی ہے. لیکن کیونکہ مٹی بھول گئی ہے, ویک فریدا مٹی بھولی ہے, مٹی نو ویک کے مٹی بھولی, مٹی ہسی تے مٹی روئی. اور آگے کیا لکھتے ہیں, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. جب چاہے گا حضرت اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا حضرت جی. اس لیے حضرت جی اس وقت کو غنیمت جانے اور اپنے اللہ کو راضی کریں, حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کریں. آج میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, بڑا سستا سودا ہے. وہ مہنگے سودے کر گئے ہیں وہ حضرت جی, اب تو بڑا سستا سودا ہے حضرت. وہ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں, وہ بڑے درد سے اکثر بیشتر فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں ہمارے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں, اور اسیوں کے مکھن کھاندے ہیں بھی دند کس دے نے. ہاں آج تو بہت سستا. یہ لاہور میں حضرت کا مزار ہے, حضرت پیر سید نادر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت. یہ تقریباً 26 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ طریقت تھا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا. حضرت آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ہمارے ادھر نا ایک نائی تھے بابا جی, ٹھیک ہے جی, وہ حجام وغیرہ چھوڑ چکے تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ ہر وقت بس بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے, آنکھیں بند کر کے روتے رہتے. اب فرماتے ایک دن میں نے ان سے پوچھا حضرت روندے کیوں رہندے ہو, تے اکھاں کیوں بند رکھ دے؟ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے فرمانے لگے, شاہ جی میں مجھے حج پہ بلایا اللہ اور اللہ کے رسول, کہتے حج کر لیا تو میں مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ. کہتے جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. تو ہوا کیا, بےتاب ہو کے بے قابو ہو کے میں نے اپنا ہاتھ حضور کی جالیوں کو چھونے کے لیے نہ آگے بڑھایا. تو فرماتے جو شرطا کھڑا تھا اس نے اس قدر زیادہ زور سے ڈنڈا میرے ہاتھ پہ مارا کہ میں اس ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور مجھے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا. لیکن آپ فرماتے جب گرا نا, بے ہوش ہو گیا, لیکن جب گرا نا اور اندر کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر حضور کی مبارک گود میں ہے. کہتے ہیں سر جو ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور میرا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں ہے. اور آپ آگے سے فرماتے ہیں بابا محبوب تک آن لی پھر سوٹیاں تے کھانیاں پہنیاں نے نا. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور فرماتے آج تک آنکھیں بند کیے پھر منتظر ہوں کہ حضور اپنا جلوہ دکھائیں دیں. اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے, محنتیں تو حضرت ان لوگوں نے کی ہیں, اب تو بات ہی کچھ نہیں ہے, انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جی جیسے دیکھیں نا قبلہ بھی فرما لے تھے کہ یہ وہ جملے نہیں ہیں کہ جس کی میں, اور مجھے تو ویسے اپنے نقیب بھائیوں سے بڑا گلہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح کے جملے بے بنیاد نہ بولا کرو, ان سے سبحان اللہ بس ان کو یار کہ وہ کہہ دے سبحان اللہ. میں حضرت اس دن وہ ایک پروگرام میں تھا, وہ نقیب صاحب پتہ نہیں انہوں نے کیا جملہ کوئی اس طرح کا بولا جڑا حضور نبی علیہ السلام دی ہاتھ کھلا رہے انہوں کدی فالج نہ آئے. میں نے بعد میں ان کو کہا میں حضرت ایسے بے بنیاد جملے نہ بولا کریں, میں بڑے ایسے پیران نظام کو جانتا ہوں, مفتیان کرام کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوا ہے, تو اس کا مطلب انہوں نے حضور کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے تھے اس لیے ہو گئے. حضرت اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہ کریں, کوئی یہ باتیں نکالنی ہیں. حضرت جی کل کو کسی بچے کو ہو گیا اس کا تو یقین گیا نا کپے میں, اس کا تو ایمان ختم ہو گیا. حضرت
کہ بھائی میں تو حضور لی ہاتھ کھلا رہے سن مینوں پھر کیوں؟ بھائی ایسی بات ہی نہیں. بلکہ علماء بیٹھے ہیں, حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اب راوی ہیں اس حدیث کے. آپ ایک مجمع میں بیٹھے نا, لوگوں کو درس حدیث دے رہے تھے, آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو 3 بار صبح اور 3 بار مغرب کے بعد یہ حدیث پاک پڑھے گا, یہ جو دعا پڑھے گا, اس کی برکت سے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور اگر جو دعا کا دورانی ہے, اس دورانی میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بروز قیامت شہداء میں اٹھایا جائے گا. جب وہ محفل برخاست ہوئی نا, تو آپ کو خود فالج تھا دائیں سائڈ پہ, شاگرد آپ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ ہی نہیں دعا پڑھ دے رہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں سنا رہے ہیں کہ جی جو 3 بار یہ دعا پڑھ لے گا مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا, اور اگر مغرب کے وقت پڑھ لے گا تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو آپ کو تو خود فالج ہے, تو دعا نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا روز ہی پڑھنا ہے, جس دن فالج آنا ہی اس دن اللہ لو بھول گیا ہے. یہ عجیب بے بنیاد بات ہے, یہ ہے ہی نہیں اس طرح کی. صاف کو بھائی سبحان اللہ کو ہے اس طرح کی. اور جڑا سبحان اللہ کے انہوں راتی حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, بھائی خدا کا خوف کھاؤ یار. بھائی حضور نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند تو نہیں ہے نا بھائی. اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ نسخہ اکابرین کو نہیں ملا تھا, یہ اب بھی ایجاد ہوا ہے حضرت. وہ ایویں اتنے سال روتے رہے حضرت جی. وہ امام اہل سنت حضرت جی ہند سے چلے اور وہاں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہے. میں دکھ سے کہتا ہوں یار آج کیوں اتنی سستی اور ضعف آتا جا رہا ہے حضرت. آج ہم حضرت جی ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے حضرت جی. قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت جی. اصل میں حضرت جی بیڑا کر خوش آمدوں نے بھی کر دیا, لیکن اقبال کہتا ہے میں اس کولو کا بیل نہیں بن سکا کوئی. اور اقبال نے سچ کہہ دیا, فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں. ہاں جی حضرت جی, جس کا نام آپ نے اور میں نے عشق رکھ دیا, کیا اس کو عشق کہتے ہیں؟ وہ ہماری جانے والا حضرت عشق ہے. میں نوید بھائی پتہ ہے ان کو, میں نے ایک دن قبلہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور کوئی عشق دے والے میں ارشاد فرماؤں, تو میں لوگوں فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, ایدا نا نہ لئیو ہے حضرت جی, روٹی شوٹی کھایا کرو, ایدا نا نہ لئیو ہے, کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر, عشق تے آتش دوہیں برابر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب آپ کربلا مولا کے لیے رواں دواں ہونے لگے نا, یہ قافلہ کربلا مولا کے لیے نکلنے لگا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا مولا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, نہیں ان کو پتہ تھا حضرت جی سارا. لیکن اسی کو تو عاشقی کہتے ہیں. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 7 تکلیم کی بادشاہت عطا کی نا, جنات کو, ہواؤں کو, پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا, آپ نے سب کو جمع کیا, سب کو بلایا, اور آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں طاقتیں دی ہیں نا, سب اپنی اپنی صلاحیتوں سے مجھے آگاہ کرو. پتہ تھا لیکن قانون قدرت ہے نا, سب نے بتایا. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد عرض کرتا ہے حضور مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا, تو زمین کے نیچے اگر پانی ہے تو وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ کوے نے اعتراض کر دیا, اس نے عرض کی حضور جھوٹ بولتا ہے. آپ نے کوے سے پوچھا تو کس طرح کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ اور کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہتا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے دکھائی دیتا ہے. تو اسے پوچھیں زمین کی اتنی موٹی طے کے نیچے تجھے پانی نظر آتا ہے, لیکن وہ جال جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا وہ تجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے ہدہد سے فرمایا دے جواب اس کو. اور اس کرتا ہے حضور گل ہے نظر تو جال بھی آندا ہوندا ہے, لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. نظر تو جال بھی آندا ہے, لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. اسی لیے تو پھر کہا تھا نا حضرت سلطان باہو نے, آپ فرماتے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا منے ہو.
یہ تو نہیں نا حضرت جی میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو نا حضرت عاشق ہے ہی وہ جو کوڑے بھی کھائے حضرت جی. ہاں اور کربلا والوں نے بتایا کہ کوڑے کس طرح کھائے جاتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب آپ نکلنے لگے نا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس وقت آپ کی ایک شہزادی ماشاءاللہ سارے ناموں سے آگاہ ہیں, میں ادباً نام نہیں لوں گا, جن کو کربلا معلیٰ میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, اور یہ گناہ گار اپنی گناہ گار آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت بھی کر کے آیا جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لیکن حضرت جی دکھ بھی ہوا کہ وہاں نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے, وہاں نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے حضرت جی کوڑا پھینکنے کے باوجود بھی اس جگہ سے آج بھی خوشبو آتی ہے, کیونکہ وہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی. آپ نے بڑے جتن کیے, بڑی کوششیں کی کہ مجھے بھی کربلا معلیٰ جانے کی اجازت ملے, لیکن آپ کو اجازت نہیں دی. بھئی حکمتیں تھی اس میں, اللہ نے یہ سلسلے چلانے تھے آگے. اگر یہ سلسلے نہ ہوتے تو آج ہم سادات کی زیارت کیسے کرتے تھے؟ اگر یہ سلسلے نہ چلتے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کا سلسلہ کیسے؟ یہ اللہ نے سلسلے چلانے تھے آگے. حضرت نہیں ملی آپ کو اجازت نہ. اب لکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ان کا بڑا محبت کا رشتہ تھا. اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا بھی ہے کہ اگر بہن ہو نا تھوڑی سی ذرا بڑی ہوش میں ہو, تھوڑی 9 8 6 سال عمر, اور بھائی ذرا چھوٹا ہو, تو میں نے دیکھا کہ پھر بڑی محبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. میرے اپنے گھر میں آج کل اسی طرح, میری بڑی بیٹی ہے 8 9 سال کی اسما, میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم 2 سال کا, بڑا پیار ہے دونوں میں, اور ایسا پیار ہے بہن اور بھائی کا کہ بڑی باتیں ایسی ہیں مجھے تو ویسے سمجھ نہیں آتی, جو ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کو آ جاتی ہیں, کیونکہ محبت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے نا, وہ جناب اس کے کپڑے بدل دیتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, خوشی ہوتی ہے ایک بہن اور بھائی کی محبت دیکھ کے. لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے حضرت, یا اللہ اج بہن تے حق ادا کرن نہیں, کل جو بھرا دی واری آئے تینوں بھی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے حضرت جب بھائیوں کی باری آتی ہے یہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. سخت نہ ہونا کبھی بھی. تو یار حضور نبی علیہ السلام نے تو درس ہی محبتوں کا دی ہے. آپ کی تو اپنی کوئی ہمشیرہ تھی نہیں حضرت جی, حضرت شیمہ ہی تو حضور کھڑے بھی ہو گئے اور نیچے چادر بھی بچھا دی. آج ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے حضرت جی. اور یاد رکھنا حضرت جی شبرات ہوتے کوئی بہن چینی دی بھوکی نہیں ہے, یا کوئی بہن سوجی کی بھوکی نہیں ہے. ہاں سب کے اپنے اپنے علاقوں سے چینی اور سوجی ملتی ہے, لیکن حضرت جو سوجی آپ لے کے جائیں گے نا سوجی کا کیا کہنا ہے یار ہے, لیکن جو چینی عید پہ آپ لے کے جائیں گے نا اس چینی کا کیا کہنا حضرت, کیونکہ حضرت جو اس کے اپنے علاقے میں سے چینی ملتی ہے اس میں ایک بات نہیں ہے جو آپ لے کے جائیں گے. وہ کیا جو آپ لے کے جائیں گے نا اس کی ایک اپنی بات ہے. پھر پتہ کیا ہونا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہنا ہے او والی چینی لے آیا جڑے میرا بھرا لے کے آیا سی. چینی حضرت جی سب کے ہاں سے ملتی ہے, لیکن وہ بات نہیں ہوگی حضرت جی. اس لیے حضرت جی محبتیں بانٹنا. اور میاں محمد بخش نے ایک بڑا درد لکھا تھا حضرت, آپ فرماتے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا. محبتیں بانٹو یار, محبتیں بانٹو. حضور نبی علیہ السلام نے محبت ہی سکھائی ہے. اور یار کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے نا اپنے اپنے گھر میں کوئی سیرت کی کتاب رکھو, کھول لیا کرو اس کو. وہ جو آدم چشتی صاحب نے لکھا تھا نا, ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کس نے یہ حضرت جی حضور نبی علیہ السلام خود ارشاد آپ فرماتے ہیں وہ ستم جو ٹوٹل انبیاء پہ ڈھائے گئے, حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو, اور جو مجھے ستایا گیا وہ ایک پلڑے میں رکھ دو. آپ نے فرمایا میرا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن کیا فتح مکہ اس دن کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, آپ پتہ نہیں کیا ہونا ہے آج ہمارے ساتھ. لیکن قربان جاؤں حضور نے مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, آج اسی کی تو کمی ہے حضرت جی. اور آپ حضرت جی کبھی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضور نبی علیہ السلام کے انداز مبارک کیسے تھے. یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا, آپ نے پردہ فرما لیا.
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ کی بیعت ہو گئی. ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اگلے دن اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس کو روتا دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں. آپ بھی رو پڑے. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اور یار دنیا اپنے اپنے بڑے انداز بدل رہی ہے. حضور کے صحابہ سے وفا کرنا، حضور کے صحابہ سے وفا کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے. آج لوگوں کی سوچوں کے زاویے دن بدن بدل رہے ہیں. نہ بھائی ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جفے میاں، حضور کے صحابہ سے وفا کرنا. آج امتحان ہونے لگا ہم اہل سنت کا، حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بے وفائی نہیں کرنی ہے. الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہم نے انشاءاللہ اسی پہ جان دینی ہے. ہر صحابی نبی شک ہے، ہر صحابی نبی بس اسی پہ جان دینی ہے. یہ وہ ہے. اب میرے پاس میری حضرت جی عادت ہوتی ہے میں کبھی بھی ایک ڈش نہیں کھوائی، میں مختلف میوے رکھتا جانا ہوں نالو نال. میں نے کبھی ایک ڈش نہیں کھلائی کسی کو، میری عادت ہے میں چلتا، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے میں نے شروع کہاں سے کیا تھا اور میں نے اینڈ کہاں کرنے جا. اب یہ آخری دروازہ اب میں نے جو کھولے ہیں نا اب میں ان کو بند کرتا واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ کہتی نہیں رونے کی ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. دادی نابینا ہے، اسے دودھ نکلے گا نہیں، میں اگر نکالنا چاہوں بھی تو نکال نہیں سکتی. آج چھوٹے چھوٹے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. ہائے ہائے ہائے. لکھا ہے صدیق اکبر پھر رو پڑے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. رو کے اس بچی کو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، تو نہ رو. حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اور آج ساری کمی محبت کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ایک اونٹ پہ سوار تھی اور اونٹ کچھ سرکش تھا. فرماتی میں نے اس کو کچھ سزا دینی چاہیے تو حضور نبی علیہ السلام مجھے آگے سے فرماتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے اور جس چیز میں سے نکل جاتی ہے اس کو بے رونق کر دیتی ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کے خادم، آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کی، عطائے مصطفیٰ تھی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کی اور میں نے ایک غلام خریدا. کہتے ہیں اب غلام خرید لیا تو ظاہر ہے انسان تھا، غلطی تو کرنی تھی اس نے. آپ فرماتے وہ بھی غلطی کرتا تھا. آپ فرماتے اس کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی محبوب علیہ السلام غلام خریدا ہے اور غلطی کرتا ہے تو مجھے ذرا ارشاد فرمائے کتنی بار معاف کروں اور پھر سزا دوں. آپ نے فرمایا انس تو جتنی بار چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو بھی کر دیا کر. آج اس کی کمی ہے، آج اس کی کمی. اور میں آپ کو عرض کروں گا حضرت جی جتنی محبت کرتے جاؤ گے اتنا اللہ اللہ کا رسول کا پیارے بنتے جاؤ گے. محبت کرو حضرت جی. اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. پیار حضرت
تو بڑا پیار تھا. آپ کو تو اجازت نہیں ملی, آپ کو تو اجازت نہیں ملی. پھر دوسری کوشش آپ نے کیا کی کہ میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لوں. اس کے لیے آپ نے آخری کوشش کی جب یہ قافلہ نکلنے لگا. لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. آپ حاضر خدمت ہوئی اور جا کے اپنے بھائی کے کان میں نا کوئی بات کہی, تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے آپ نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں. آپ بڑی خوش ہوئی کہ مار کا سر کر لیا, میں نے بھائی کو رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اسی انداز سے کچھ کہا, اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں. اب وہ تو حیران رہ گئے. تو لکھا ہے کہ عرض کرتی ہیں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں, بابا سنیو بھائی کاکے ہو, اس کو کہتے ہیں عشق, اس کو کیا کہتے ہیں عشق. عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی کے کان میں؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تم کیسے بھائی ہو, بابا کی بہن تو میدان کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور تم اپنی بہن کو تنے تنہا مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہو. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے. اچھا بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی ٹھہر رہا اپنی بہن کے پاس, وہاں اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم تو اتنے رہ گئے, ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جاتے حضرت. ہم نے کیا آنکھیں کٹاش کی کرنی ہے حضرت, ہم تو بیوی سے ڈر کے یہ 4 بال نہیں رکھتے حضرت. ہم نے کیا عاشقی کرنی ہے حضرت, ہیں ہم نے کیا عاشقی کرنی ہے حضرت. عاشق وہی تھے حضرت, عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جتول ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخی. یہ 7 بج گئے ہیں جی. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا, میں ان کی زیارت کے لیے گیا. تو قربان جاؤں میں کہتا ہوں بڑا اچھا وقت تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جاتے تھے. ہوں تو جنہوں پوچھو کہنا میں ہی بزرگ ہوں میری کر لو بس. ہوں تو جنہوں پوچھو کہنا میں ہی بزرگ ہوں میری کر لو بس. بڑا اچھا دور تھا حضرت جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. تو آپ فرماتے جب میں ان کی بارگاہ میں پہنچا نا, ظاہر آگے بھی بزرگ تھے, ان کو بھی پتا تھا آنے والا آ رہا ہے اور آنے والا کچھ نیت لے کے آ رہا ہے حضرت. آپ فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں حضرت نے مٹی کے پیالے میں نا آٹا گھولا ہوا ہے, حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. بعض دفعہ حضرت نا کچھ ہمیں بھی اس طرح کا کھانا پڑتا ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہوتی کھانے کی, لیکن بمجبوری ہم کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے چہرے کے انداز بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو یہ کھا رہا ہے یہ خوش خوش نہیں کھا رہا کوئی. لیکن کہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ کوئی ایسے اثرات نہیں تھے, کوئی حزن نہیں, کوئی ملال نہیں کہ بھائی یہ کیا آفت ہے کہ ہمیں پانی میں آٹا نہیں. آپ فرماتے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں برتن نہیں گوندنے کے لیے. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے. دیکھا تو تندور بھی تھا. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں. کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھی. کہتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی سی مشقت کرتے تو گوند دیتے, تھوڑی اور مشقت فرماتے تو تندور میں آگ لگا لیتے, اس کے پیڑے بناتے, روٹی لگا کے کھاتے, یا آٹا کے گھول کے کھانا پڑ گیا. میں نے حضرت جی بڑی جگہ یہ بات سنی. ایک دن میرے بھی دل میں خیال آیا, میں نے کہا یار قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو چل یار میں بھی تھوڑا آٹا کھا ہی لاں, چلو کو میں بھی دیکھ کسی گنتی میں بھی آ ہی جانا. لو جی میں نے گھر میں نا وہ آٹا گھولا ایک چھوٹی سی چھنی میں, مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی, میں نے تھوڑا سا نا منہ میں رکھا. حضرت اس کا
پتہ نہیں کیا ذائقہ تھا. میں نے جیسے ہوتا ہے نا بندہ نگل جائے اس کو زبردستی, میں نے کوشش کی میں اس کو نگل جاؤں, لیکن وہ اتر ہی نہیں تھا رہا نیچے, یہاں تک کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا, کیا کی کیفیت بن گئی. لیکن وہ آٹا مجھے باہر ہی نکالنا پڑا, وہ آٹا میں اندر نگل نہیں سکا کوئی. لیکن کہتے حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا تو آگے سے حضرت مجھے جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں یار گنیا تانی جو گندا تے ٹائم لگنا سی, فرمایا تندور چ اگ تان ہی لائی جے لاندا تے ٹائم لگنا سی, فرماندے نے پیڑے تان ہی کیتے جے کردا تے ٹائم لگنا سی, فرماندے نے روٹیاں تان ہی لائیاں جے لاندا تے ٹائم لگنا سی, جے لا لیندا تے کھاندیاں تے چباندیاں بھی ٹائم لگنا سی. میں پانی چاٹا کھول کے تاں کھا لیا, جڑا اینا ٹائم بچے گا میں اپنے یار نو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. اور آج دیکھو حضرت جی, آج دیکھو حضرت جی ہم ویلے مصروف حضرت جی, آج ہم ویلے مصروف حضرت نہیں حضرت جی. یار فریدہ ایتھے سب مسافر نے, کوئی اج چلیا کوئی کل جانا میاں جی, اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات. حضرت جی خوب محنت کرو حضرت جی, علماء دے نال لگ کے رہو. اور جڑے ساڈے بزرگ نے حضرت جی اے نعمت نے. میں اندر بھی بیٹھے ہیں کاکے نو دسن ڈیا سا, میں کراچی گیا تے اتھے ایک پروگرام سی تے ماشاءاللہ سربت بھائی تشریف لائے, بڑی خوشی ہوئی مل کے. کی عاجزی بندے وچ, کی مسکینی حضرت, ہاتھ چ تصویر دروشی پڑھی جان دے نے پڑھی, میں بیان کری جاواں حضرت کول بیٹھ کے روئی جان. بڑی محبت کیتی حضرت جی ماشاءاللہ. اے ساڈی سنی طریق ساڈی جماعت, اللہ ساڈی جماعت نو سلامت رکھے. بڑی بڑی جگہ حضرت جی تے کوئی نہیں ہوندا, آ کے پھر نال مونڈا لاندے نے, جتھے سارے چڑھ جاندے نے نا سانو سپیشل مولویاں نو, پھر الحمدللہ اللہ نا جواناں نو سلامت رکھے, پھر آ کے مونڈا لاندے نے نال. اللہ نے بچیاں دی خیر رکھے ہے ماشاءاللہ. ساڈے مسلک دا فخر نے سنی طریقہ, اللہ نے بچیاں نو سلامت رکھے. خوب حضرت جی محنت پتر, وقت بڑی تیزی نہ جاتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, جنتیوں کو کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا. جنت میں اللہ نے عطا اتنا کر دینا جنتیوں کو دکھ ہی نہیں ہوگا. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. محنت کریے. اچھا میں حضرت جی چلو اتنی دور سے اتنی ٹھنڈ میں ہم آئے ہیں چل کے, یہ علماء کی بات نہیں ہے جی, علماء پاک لوگ ہیں, ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے. یہ آپ کی اور میری بات ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں علماء نہیں ہے شامل کوئی بھی, یہ آپ کی اور میری بات ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ کسی نے حضرت جی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, کسی نے اونچی بھی جواب نہیں دینا, تاکہ دائیں بائیں بیٹھے کسی بندے کی عزت نفس مجرور نہ ہو. یہ ایک تربیت کرنی ہے میں نے اپنی بھی اور ساتھ آپ کی بھی. کسی نے اگر کسی نے پڑھا ہے جتنی بار, کسی نے اونچی جواب نہیں دینا, کیونکہ آپ نے مجھے جواب نہیں دینا, نہ میں نے آپ کو دینا ہے, ہم نے حضور نبی علیہ السلام کو جواب دینا ہے, جو ہمارے آقا ہیں, جو ہمارے مولا ہیں حضرت جی ہیں, ٹھیک ہے جی. اس لیے کسی نے اونچی جواب نہیں. ابھی حضرت جی پتہ چل جاتا ہے یہ اسلامی دین تو گیا جی, یہ مغرب کے بعد اسلامی دین گیا, نیا شروع ہو گیا حضرت. تو 7 بج گئے ہیں, 12 بجے انگلش بھی ختم ہونے والا ہے حضرت, تو سمجھو آج کا دن تو تقریباً گیا. جب سب نے دل میں جواب دینا, ہاتھ کھڑا نہیں کرنا, اونچی کسی نے نہیں بولنا. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. آج کنی واری دروشی پڑھے نبی علیہ السلام, 1000 واری ہیں جی, چلو 500 بار تو پڑھا ہی ہوگا, 250 واری تو پڑھے ہونے. اللہ 250 کوئی تعداد نہیں ہے, چلو 100 بار, 50 بار دیکھ لو ہے ساڑھے حالات. اچھا ایک اور سوال, میں نے پہلے کہا علماء نے, ان کا تو سارا دن ماشاءاللہ, یہ آپ کی اور میری بات ہے. سچ سچ بتانا ہے حضرت جی, دل میں, اونچی نہیں. آج کتنا قرآن پاک تلاوت کی ہے, سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی ہے, سورہ رحمان, اچھا ایک پارہ تو میرے خیال کم از کم تلاوت کیا ہوگا, آدھا پارہ. اچھا ایک اور سوال کا جواب حضرت جی, سچ سچ بتانا ہے حضرت جی,
قرآن شریف نو ویکھیاں کنی دیر ہو گئی اے ساڈے حالات نے تے گلاں سن لو ساڈے کول او آزادیاں کران گے اسی کہ اللہ دی پناہ. میں نوید بھائی میں قومی سکول تو میٹرک کیتا سن 2000 وچ. قومی سکول میرے جننے بھی ٹیچر سن مجھے صرف ایک کو ڈر لگدا ہوندا سی, انہاں دا نام سی صابر صاحب. اللہ بڑا چھوٹا قد سی قبلہ دا, لیکن حضرت ڈاڈے بڑے سن. اب دا طریقہ مبارک سی کہ آپ 12 سوٹیاں مار دے ہوندے سن, 6 ایس تے 6 ایس تے. تسی ایک تے 12 نہیں کھا سکدے, اور جتھے حضرت جی 6 ہون تو پہلے تسی ہاتھ پرے کر لیا نا تے پھر ایک تو شروع ہونا. اور اے نوبت کسی دے سال چ کتے آندی ہوندی سی. مقصد یہ ہی کہ بچے ڈر نال پڑھدے سن حضرت, یعنی کہ روز ہی کام ہوندا سی. تے ظاہر حضرت جی, اور آپ کلاس ٹیچر بھی سن, پہلا پیریڈ آپ دا ہوندا سی انگلش دا. ظاہر حضرت جی شادی خوشی غمی آ جانی کوئی نہ کوئی دن انج دا ہو جانا کہ سبق نہ یاد ہونا. تے حضرت جی میری عادت سی میں سکول ٹائم نہ لانا ہونا سا, کی کرنا حضرت جی کلاس چ بہ جانا کلیاں. اور حضرت جی او صوفیانہ رنگ ہونا, اللہ صوفی نہیں سا ہے لیکن پھسے ہونے سا نا ادو, او صوفیانہ رنگ ہونا. اور عرض دعا کی کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب ہو جائے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دعا کرنی یا اللہ اج صابر صاحب نو بخار ہی چڑھ, یا اللہ وہ تو کریم ذات ہیں بے نیاز ہیں, اج بدل ہی پا چھڑ کہ صابر صاحب نہ آن. لیکن حضرت جی ایسے پابند تھے قبلہ کہ سال میں ان کی ایک چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی. نہ سائیکل خراب ہونی, نہ بارش آنی, نہ آپ نو بخار آنا, آپ نہیں آ جانا. تو پھر دن 12 سوٹیاں کھانیاں پینی. آج حضرت جی اکثر و بیشتر میں تنہائی میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک انگلش دا سبق یاد نہیں سی ہوندا تے ڈر لگدا ہی صابر صاحب دا سامنا کردے ہیں. وہ سلیمان اج کنے سبق یاد نہیں, کل نبی علیہ السلام دا سامنا کیویں کرنا جا کے. کدی سوچیا کنے سبق نہیں یاد, داڑھی والا سبق نہیں یاد, داڑھی والا سبق نہیں یاد. اور اسی ایسے بدبخت ہاں, ایک عورت نو خوش کرن لئی حضرت اسی داڑھی نہیں رکھن دے. عورت کو منو تے کوئی وجہ نظر نہیں آئی ہے. داڑھی والا سبق نہیں یاد, ٹوپی والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد, قرآن والا سبق نہیں یاد, صلہ رحمی والا سبق نہیں یاد. اتھے تے حضرت اقبال بھی رو پیا ہے, یا اللہ جے صاحب لینا ہی ہیں از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر ہے. یار کل کس طرح جانا ہے, کی کہنا اتھے جا کے یار. اگر حضور نبی علیہ السلام نے روح مبارک پھیر لیا کی پلے رہ جائے گا یار. اس لیے حضرت جی تڑا پرا خادم حضرت جی ہاتھ جوڑ کے آؤ یار کچھ کریے, آؤ قرآن شریف کھولیے, آؤ قرآن شریف کھولیے, آؤ مصلے پڑھیے, پھر آؤ دین سیکھیے, آؤ پھر حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ روز دروداں دے تحفے بھیجیے. آؤ یار محنت کریے. ساڈیاں جماعتاں نے سنی تحریک, دعوت اسلامی ہے, ادارت المصطفیٰ, تحریک اصلاح معاشرہ ہے, تحریک لبیک یا رسول. آؤ پتر علی انہاں دے نال اور کوئی کام کریے. اج پاکستان کو کام دی ضرورت ہے, اور یاد رکھو ہے پاکستان کسی ایرے گہرے نتھو خیرے دا پاکستانی ہے, پاکستان حضور دا پاکستان ہے. ہاں جی, کسی دے پیو نے نہیں بنایا, اے محمد علی نے بنایا. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کر حضرت علامہ محمد صفدر علی شاکر صاحب آپ کو مل کر دیں, آپ دعا فرمائیں گے. اچھا, حضرت صاحب کا لکھا ہوا کلمہ کے اشعار ہیں, وہ میرے ساتھ آپ سارے مل کے پڑھیے تاکہ یہ لنگر آسانی سے حضرات تقسیم کر لیں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
کریا کر اللہ اللہ کریا کر وقت نہ ضائع کریا کر وقت نہ ضائع کریا کر نام خدا سب تو اعلیٰ نام خدا سب تو اعلیٰ ہر دم اے ہو پڑھیا کر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللهم لك الحمد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد وآله واصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأحبائه أجمعين إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ رب العالمین اس محفل پاک کو جو تیرے خوبصورت گھر کے اندر تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، تیرے مقبولان بارکہ کا ذکر ہوا، میرے مصطفیٰ کریم تیرے حبیب پاک صحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و آل بیت اطہار مسافر کربلا کا ذکر ہوا، اللہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوا، اس کو اپنی بارگاہ ارحم الراحمین میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، جو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے ثواب عطا فرمائے۔ ہم تیرے حبیب پاک صحب الاولاق امام الانبیاء والمرسلین اپنے آقا کریم کی بارگاہ رحمت کے اندر پیش گزاریں، قبول فرما۔ نبیین و مرسلین صدیقین شہداء صالحین جد مصطفیٰ کریم والدین مصطفیٰ کریم ازواج مصطفیٰ کریم تمام امت اجابت محمدی علیہ صحب السلام خصوصاً بالخصوص امام امت محمدیہ امام اعظم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت سلاسل طریقت بالخصوص شہنشاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری حضرت عمر شہاب الدین سہروردی حضرت حاجی محمد شریف حضرت عثمان زنجی حضرت داتا علی اجویری پیران پیر دستگیر آپ کی سابقی اولاد ازواج آپ کے خلفاء آپ کی طریقت کے اندر آپ کے متعلقین متوسلین معتقدین بالخصوص حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے روح پرفتوح کو اس کا ثواب پیش گزاریں، قبول فرما۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے روح پرفتوح کو پیش کر رہے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان مقبولان بارگاہ کا صدقہ اپنے محبوب علیہ السلام کے سچے عاشقوں کا صدقہ ہمیں ایمان دیے، محبت عطا کیا، ہماری اس محبت کو عشق رسول میں تبدیل فرما دے، عشق رسول کا تاج نصیب فرما، عشق رسول کی دولت دیے، اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اہل ایمان کا بول بالا فرما، ہم سب کی، ہم سب کے والدین کی، بالخصوص مسجد اعظہ کے خطیب محترم علامہ نثار مندوری صاحب ان کی والدہ مکرمہ کی مغفرت کاملہ فرما، والد گرامی کو صحت و تندرستی سلامتی ایمان جان عزت آبرو نصیب فرما، علامہ صاحب کے علم کے اندر برکت عطا فرما۔ اس حلقے بھر کے اندر جتنے بھی علماء گزر چکے بالخصوص علامہ مفتی محمد اشرف شاہد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے درجے بلند فرما، اس حلقے کی زینت آل سنت کی زینت فخر العلماء علامہ پیر غلام محی الدین سلطان صاحب نقشبندی مجددی آپ کے فیوز و برکات میں اضافہ فرما، اللہ آپ کو سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما، آپ کے متعلقین متوسلین جو ہے ان کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے فیوز و برکات چہار دانگ عالم میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد کو قائم کرنے والے جتنے بھی حضرات موجود ہیں گزر چکے ہیں، اللہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما۔ جو لنگر شریف پیش کیا گیا، جن احباب نے دام دیرہ میں قدم سخن تعاون کیا، ان کے مال جان عزت آبرو کے اندر برکت نصیب فرما۔ اللہ علیہ سنت کا بول بالا فرما، جس طرح آل سنت میں بیداری عطا فرمائیا، اللہ
اس سے بہتر جذبے نصیب فرما۔ اللہ اس وطن پاک کے اندر نظام مصطفیٰ کی برکات نصیب فرما۔ سارا کچھ دیکھ سکے اللہ، اب اس پاکستان کی عوام کو نظام مصطفیٰ کی برکات نصیب فرما، اچھی قیادت نصیب فرما، چوروں لٹیروں سے بچا اللہ، غلامان مصطفیٰ کی قیادت نصیب فرما۔ جو لوگ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کامران فرما۔ علماء کو استقامت نصیب فرما، شب بیداری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ مانگ سکے نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو نہیں بہتر اس سے ہمارے دلوں کو مستغنی فرما دے۔ الہی محتاج رکھ اپنے محبوب کے وسیلے سے دارین کی سعادت نصیب فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ام مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک نبی الرحمت الشفاعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین یا رب العالمین۔